السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ناظرین، آج میں آپ کو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم روزمرہ کی زندگی میں ہر وقت تقریباً کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر یہی اعمال جو ہم روزمرہ زندگی میں آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتے ہیں، ہم سنت نبوی کے طریقے سے کریں گے یا یہ نیت بنا کر کریں گے، یہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، تو اس کے مطابق کریں گے تو یقیناً ہمیں اس میں کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ دیکھیں، عام بات ہے کہ ہم نے جوتا تو پہننا ہی ہے، ہر بندہ پہنتا ہے، صبح اٹھتے شام چلتے پھرتے جوتا تو پہننا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یہ نیت بنا کے جوتا اس انداز سے پہننے کے صبح صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح فرمایا ہے، یعنی کہ جب آپ نے جوتا اتارنا ہے تو پہلے دائیں، یعنی کہ جس کو ہم پنجابی میں کھبے پاسے کا کہتے ہیں، وہ جوتا اتارنا ہے اور دائیں سائڈ سے پہننا ہے۔ پہنتے وقت آپ نے دایاں جوتا پہلے پہننا، اتارتے وقت دایاں جوتا پہلے، بائیں کھبی سائڈ کا بائیں جوتا پہلے اتارنا ہے۔ اسی طرح آپ نے کپڑے پہننے ہیں، کپڑے اتارنے کا بھی طریقہ یہی ہے کہ آپ جب بھی بازو اتاریں گے تو پہلے بایاں بازو اتاریں گے اور پہنتے وقت آپ سب سے پہلے دایاں بازو پہننا شروع کریں گے۔ اسی طرح جب آپ نے شلوار پہننی ہے، ٹراؤزر پہننا ہے، پینٹ پہننی ہے، اس میں بھی آپ کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ آپ پہلے دایاں پاؤں سے آپ اپنا پینٹ ٹراؤزر یا شرٹ پہنیں گے اور جب آپ اتاریں گے سب سے پہلے آپ بائیں طرف سے آپ اتارنا شروع کریں گے۔ اس میں آپ کو ثواب بھی ملے گا، نیکیاں بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوں گے اور سنت رسول بھی پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں یا مسجد میں داخل ہوتے ہیں، دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے۔ جب بھی آپ اپنے گھر میں داخل ہو، کسی کے گھر میں داخل ہو یا مسجد مبارک میں داخل ہو نماز پڑھنے کے لیے، تو سب سے پہلے آپ نے اپنا دایاں قدم اندر رکھنا ہے اور باہر نکلتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے بایاں بازو قدم جو ہے نا وہ باہر نکالنا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ سنت رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم مبارک ہے، تو چلنا پھرنا آپ نے اندر باہر آپ نے جانا ہے، مسجد میں بھی جانا ہے، گھر کے اندر باہر داخل بھی ہونا ہے، تو وہ ذرا سنت کو سمجھ کے اس کو آپ نیت کر کے اس عمل کو پورا کریں گے تو یقیناً دنیا اور آخرت میں آپ کو اس کے جزا ملے گی۔ اس طرح ناخن کاٹنے ہوتے ہیں، ہر بندے نے ناخن کاٹنے کی سنت کے مطابق یہ ہے کہ ہر جمعے کے روز لازمی طور پہ آپ ناخن تراشنے چاہیے۔ تو ناخن تراشنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بڑا آسان سا نسخہ ہے کہ جس طرح آپ دعا کے لیے اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، اسی طرح آپ اپنے ہاتھوں کو قائم رکھیں اور سب سے پہلے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے آپ نے شروع ہونا ہے، یہاں سے شروع ہو کے پھر اس کو کاٹنا ہے، پھر اس کو کاٹنا ہے، پھر اس کو کاٹنا ہے۔ اسی طرح آپ نے بائیں طرف چھوٹی چنگلی پہ آ جانا ہے، اس کو کاٹنا ہے، اس کو کاٹنا ہے، اس کو کاٹنا ہے، اس کا ناخن کاٹنا ہے، اس کا کاٹنا ہے، اور سب سے آخر میں پھر آپ نے دائیں بازو کے انگوٹھے کا ناخن کاٹنا ہے۔ اس طرح سے آپ کاٹیں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول کی سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم بازار میں جاتے ہیں، کاروبار کرنے کے لیے جاتے ہیں، باہر خریداری کے لیے چلتے پھرتے ہیں، یا کوئی دکاندار ہے اس نے دکان پہ جانا ہوتا ہے، بازار میں سے گزر کے جانا ہوتا ہے، تو بازار میں چلنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بازار کے ایک سائڈ پہ چلیں، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، اپنی نظروں کی آپ نے خود حفاظت کرنی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فرماتے ہیں کہ ایک نظر غیر عورت پر جو تمہیں پڑ جاتی ہے اس کی تمہیں معافی ہے، پہلی نظر وہ تمہاری نہیں ہے، دوسری نظر اگر تم ڈالو گے تو وہ شیطان کی نظر ہوگی، جب شیطان کی نظر ہوگی تو اس کا گناہ بھی ہوگا۔ اس لیے اپنی نگاہوں کو آپ نے خود حفاظت کرنی ہے اور نگاہوں کو نیچا کر کے چلنا ہے۔ کوشش کریں بازار میں چلتے پھرتے، جیسے ہم بہت زور سے لگا کے ہنگارتے ہیں، بازار کے درمیان میں دیکھتے پوچھتے نہیں ہیں، جان بوجھ کے کئی بار تھوک دیتے ہیں، کوئی چھلکا کھا پی رہے ہیں، کوئی پھل کھا رہے ہیں، کیلا کھا رہے ہیں تو اسی طرح پھینک دیتے ہیں، کوئی گٹھلی ہے وہ اسی طرح بازار میں پھینک دیتے ہیں، جو کسی دوسرے کے لیے عذاب کا باعث بنتی ہے، تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ ان چیزوں کا خاص طور پہ آپ نے خیال رکھنا ہے، ان چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہوگا اور اللہ کے رسول کا حکم بھی پورا ہو جائے گا۔ اسی طرح آج کل داڑھی مبارک میں بہت زیادہ فیشن شروع ہو گیا ہے، برائے مہربانی اگر تو آپ نے داڑھی رکھنی ہے تو پوری رکھیں، نہیں رکھنی تو کم اس کی تراش ہندوؤں یہودیوں کی طرح نہ کریں، وہ اس کا احترام کریں۔ اسی طرح بات کرنے کا آداب ہے، ظاہر بات ہے گپے شپے ہم سب دوست بیٹھ کے لگاتے ہیں، فیملی میں کرتے ہیں، دوست احباب میں کرتے ہیں، دکان میں کوئی کسٹمر آ گیا تو اس کے ساتھ بھی ہمیں بات چیت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے رسول جب بھی کسی سے کوئی گفتگو فرماتے تھے تو اپنا پورا رخ مبارک اس شخص کی طرف کر لیتے، اپنا سینہ مبارک اس شخص کی طرف آپ موو کر لیتے تھے، اس کا ادب احترام کرتے تھے اور آپ جناب سے ہی آپ بات کرتے، اگلا کا احترام کرتے تھے، تو تکرار والی بات نہیں تھی ہوتی۔ اگر آپ کو کسی کی بات ناگوار گزری ہے تو برائے مہربانی آپ خود خاموش ہو جایا کریں
کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے والی بات نہ کیا کریں، گرم جوشی سے بات نہ کیا کریں. اگر آپ کو اس کی بات نہ پسند ہے تو آپ خاموش ہو جائیں، ایک سائڈ پہ ہو جائیں. لیکن متکبرانہ انداز میں بہت زیادہ بلند آواز میں کسی سے بات کرنا گناہ میں آ جاتا ہے. اس لیے آپ اپنے لہجوں کو دھیما رکھیں اور اپنا پورا رخ مبارک اس کی طرف کر کے اس کے ساتھ بات چیت کریں، تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ یہ میرے ساتھ متوجہ ہے. اس طرح کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ ثواب ہوگا اور اللہ کے رسول کی سنت بھی پوری ہو جائے گی. اس طرح رات کو آپ نے سونا ہے تو سونے سے قبل صرف ایک لمحے کے لیے آپ دائیں طرف کروٹ لے لیں، قبلہ رخ ہو کے دائیں طرف کی اپنا رخ ایک کروٹ لے لیں، چاہے چند سیکنڈ کی لے لیں. اس کے بعد آپ جس طرح مرضی ہو جائیں، دائیں ہو جائیں، بائیں ہو جائیں، سیدھا لیٹ جائیں، اس پہ کوئی بات نہیں. صرف الٹا نہ لیٹیں، الٹا لیٹنا شیطان کا کام ہے، اسی لیے آپ نے لیٹنا. جب آئے ایک دفعہ سوتے ہوئے یہ نیت کر لیں کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ دائیں کروٹ پہ سونا ہے، اپنا بازو ایسے سر کے نیچے رکھنا ہے، تو یقیناً آپ کو سونے کا ثواب بھی مل جائے کہ سونا تو آپ نے ہے ہی. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری رات ہی دائیں ہی طرف لیٹے رہیں. ایک لمحے کے لیے آپ دائیں طرف ہو جائیں، اس کے بعد آپ کی جہاں دل کرے آپ کروٹ لے سکتے ہیں، لیکن الٹا نہیں لیٹنا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.